یہ کل کا چھوکرا آگے میں سمجھائے گا. آپ نے چھوکرا یا لونڈا یا اس طرح کے الفاظ استعمال کیے. یہ کل کا چھوکرا آگے میں سمجھائے گا. اردو زبان میں یہ عام محاورہ. جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے سے ذلیلوں کو نکال دیں گے. ان دونوں کی گفتگو کو سنیے. ایک سوال کرنے والا ہے کتنی ڈٹائی کے ساتھ اور بے شرمی کے ساتھ سوال کر رہا ہے، اور جواب دینے والا بھی کتنی بے شرمی کے ساتھ سوال کا جواب دے رہا ہے، اور کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ علماء یہود یہ کہا کرتے تھے. اسے کیسے پتا چلا کہ علماء یہود یہ کہا کرتے تھے؟ اس نے کہاں پہ پڑھا؟ کہتا ہے کہ اردو میں جاؤ تو اردو میں عام محاورہ یہ بولا جاتا ہے. علماء یہود اردو بولا کرتے تھے، انہوں نے اردو میں یہ بات کہی جو تو آج کہہ رہا ہے. آؤ دیکھو اللہ حکم الحاکمین کا قرآن کیا کہتا ہے. مولا کریم نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ اللہ حکم الحاکمین نے یہ بات کہی ہے کہ میرے نبی کو اس طرح نہ پکارا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. ناموں کے ساتھ میرے نبی کا نام لے کے نہیں پکارنا. اللہ تو نبی کو پکارنا کیسے ہے؟ اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا کہ میرے نبی کو پکارو یا نبی اللہ کہہ کے پکارو، میرے نبی کو پکارو یا رسول اللہ کہہ کے پکارو. اگر اللہ تیرے نبی کو ہم نام لے لے کر کے گستاخی کر کر کے پکاریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ حکم الحاکمین نے اس بات کا بھی حل فرما دیا. فرمایا ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، یا تو تمہیں فتنہ آن پہنچے گا یا تمہیں عذاب پہنچے گا. آج یہی فتنہ آن پہنچا ہے. نبی کی گستاخی کرتا ہے اتنی ڈٹائی کے ساتھ. پہلے مسلمانوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو بھی کرنی ہوتی تھی تو صدقہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرگوشیاں کیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ادب و احترام ہے. علماء کفار ہوں، علماء یہود ہوں، کافر ہوں، مشرک ہوں، مرتد ہوں، جیسے بھی ہوں، منافق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح گستاخی نہیں کی جس طرح یہ شخص کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین مشہور تھے. ہر انسان کے لب پہ نام محمد کی تعریف تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرتا تھا. تو یہ آج اٹھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنا بے ادبی کے ساتھ لیتا ہے. وہ صحابہ کرام تھے جو اس بات سے بھی ڈرتے تھے کہ ہماری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے، ہمارے اعمال تباہ و برباد نہ ہو جائیں. اللہ حکم الحاکمین نے قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تهبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ حکم الحاکمین نے اس بات کا اعلان فرما دیا اگر تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند ہو گئی ان تهبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا، ضائع ہو جائیں گے. وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ حکم الحاکمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ادب و احترام لوگوں کو بتایا ہے کہ میرے نبی کی عزت و احترام یوں کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ. دل میں خیال آیا کہ میں اونچی آواز میں بات کرتا ہوں، میری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی، میں تو گستاخی کر بیٹھا، میرے اعمال تو تباہ و برباد ہو گئے. رستے میں چلتے چلتے سوچ رہے تھے، بیٹھ گئے، ہزاروں قطار روئی جا رہے ہیں، زمین پہ لیٹ گئے، ہچکی بن گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی پاس سے گزرا، عاصم. پوچھا ثابت کیا ہو گیا تجھے اتنا کیوں ہزاروں قطار رو رہا ہے؟ کیا دکھ تجھے پہنچ گیا؟ کیا مصیبت تجھے پہنچ گئی ہے؟ ثابت کہتا ہے اے عاصم میرے دل میں خیال ہے میری آواز کہیں نبی کی آواز سے اونچی تو نہیں ہوگی، میرے اعمال تباہ و برباد تو نہیں ہوگے. اس صحابی نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح نام نہیں لیا جیسے یہ شخص مردود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے، اس طرح نام نہیں لیا. دل میں خیال ہے میری آواز کہیں نبی کی آواز سے اونچی تو نہیں ہوگی. گھر گئے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، گھوڑے کے اسفل میں داخل ہو گئے اور اہلیہ سے کہا باہر سے دروازے کے اندر لوہے کی میخ لگا دو اور تب تک دروازے کو نہیں کھولنا جب تک میں فوت نہ ہو جاؤں، مر نہ جاؤں. حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کر کے کہا اللہ کے نبی آپ کا صحابی ہے ثابت بن قیس اس طرح پریشان ہے، رستے میں ایسے ہزاروں قطار روئی جا رہا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ ثابت کو لے کے آؤ. حضرت عاصم اس جگہ پہ پہنچے جہاں پہ ثابت بن قیس بیٹھے رو رہے تھے. دیکھا ماں نہیں ہے، گھر چلے گئے اور گھر میں گئے تو دیکھا استبل میں بیٹھے ہیں، اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں. فرمایا اللہ کے نبی نے تجھے یاد کیا ہے، چل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بلایا. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کیا بات ہے تو ساری بات بتائی. فرمایا اے ثابت قابل تعریف زندگی گزار اور شہید ہو جا اللہ کی راہ میں اور جنت میں جا، جنت کا حقدار بن. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اور زور سے ہنسے، اتنا زور سے ہنسے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھیں نظر آنا شروع ہو گئی. حضرت انس کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین پہ چلتا پھرتا جنتی دیکھتے تھے. جب یمامہ کی جنگ ہوئی حضرت ثابت بن قیس نے کفن زیب تن کیا ہوا تھا، ہاتھ میں تلوار کو پکڑا ہوا تھا، خوشبو لگا رکھی تھی اور کفار کی صفوں میں داخل ہوتے چلے جا رہے تھے، تلوار کو ہلاتے چلے جا رہے تھے اور کہتے تھے اے لوگوں اپنے بعد
والے آنے والوں کے لیے نمونہ بن جاؤ۔ کیا سمجھایا ثابت بن قیس نے؟ یہ بات سمجھائی ہے، میں نے نبی کا احترام کیا، میں نے نبی کی عزت کی، آج مجھے یہ رتبہ ملا۔ اور فرمایا اپنے بعد والے آنے والوں کے لیے نمونہ بن جاؤ۔ اور یہ کہتے کہتے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی صفوں میں گھس گئے اور شہید ہو گئے۔ آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کتنے نادان بن گئے ہیں کہ اپنے ایمان اور اسلام کی اصلاح اس شخص سے کروا رہے ہیں جو اسلام اور ایمان کا خود دیانتدار نہیں، کیونکہ اس نے دنیا کو تو ترجیح دی ہے مگر اسلام کو ترجیح نہیں دی ہے۔ کس طرح دنیا پڑھنے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے اسکول سے کالج گیا اور انجینئر بنا، انجینئر کی ڈگری لی، استاد کے سامنے بیٹھا، کتابیں پڑھی، استادوں سے مار پیٹ کھائی، ڈانٹ ڈپٹ کروائی، پھر جا کے ڈگری لی امتحان دے کر کے، مگر جب دین کی باری آئی تو خالی کتابیں پڑھ کے اور آ کر کے جو ہے وہ سامنے بیٹھ گیا لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے۔ کوئی بھی فن حاصل کیا جائے، کوئی بھی علم حاصل کیا جائے، بغیر استاد کے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ کہتا ہے میں علمی کتابی، خدا را اس بات کو جانیے کہ جو شخص دین اسلام کے ساتھ خیر خواہ نہیں ہے، جو دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جس نے یہ بات گوارا نہیں کی کہ کسی عالم دین کے پاس، کسی قاری کے پاس، کسی حافظ کے پاس سامنے بیٹھ کر کے میں قرآن ہی اپنا سیدھا کر لوں، جب اس نے اسلام کو اتنی سی حیثیت دے رکھی ہے اور بغیر کسی استاد کو لیے ہوئے پڑھ رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، دنیا کو ترجیح دے کے دین کو کوئی ترجیح نہیں، تو خدا را اپنے ایمان پہ ڈاکہ نہ ڈلوائیں۔ یہ نہ ہو کہ یہ شخص کہیں پڑھ کے عالم دین بن کے اچھی تعلیم حاصل کر کے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تو بنتا مگر یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ نہیں، گمراہی کا ذریعہ ضرور بن رہا ہے۔ کہتا ہے یہ جو مدارس ہیں یہ کب کوئی مولوی دیتے ہیں، کہاں کوئی عالم دین دیتے ہیں، کہاں کوئی یہ قاری دیتے ہیں، کہاں کوئی یہ حافظ دیتے ہیں، یہ تو یوں ہی بنا رکھے ہیں۔ جو یہ کتابیں پڑھتا ہے وہ بھی تو کسی مولویوں نے لکھی ہے نا، وہ کسی اور نے تو نہیں نہ لکھی، کہیں یہ پڑھا ہوتا ہے کسی استاد کے پاس تو کبھی غلط ترجمے نہ کرتا۔ قرآن حکیم کی اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتا ہے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ کہ کفار نے یہ بات بولی کہ جب ہم مدینے میں داخل ہوں گے تو پھر کیا ہے، عزت والے ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ اور یہ لفظ خود اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، قرآن نے تو یہ نہیں کہا، قرآن پاک میں اللہ نے یہ بات بتائی ہے کہ کفار نے نبی کو یہ کہا ہے اور یہ لفظ نہیں بولے جو یہ بول رہا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ عزت والے جب مدینے میں داخل ہوں گے تو ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ تھوڑا عقل پہ بھی دھیان دو کہ جو لفظ اللہ نے نہیں بولا وہ تو اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کے کیوں بول رہا ہے؟ چرب زبانی جو ہے وہ سمجھداری نہیں ہوا کرتی۔ آگے اللہ حکم الحاکمین نے بات کہی ہے کہ عزت والا اللہ اور اس کا رسول ہے، یہ لفظ آگے اللہ نے بھی نہیں بولے جو تو بول رہا ہے۔